الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد من لا نبي بعده ولا رسول بعده سبحان الله لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اس دور میں ہم سب ہیں اس فانی دنیا کے لیے ان گنت فکریں پال رکھی ہیں. ہر چھوٹا بڑا انسان چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، تبنگر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تاجر ہے، عہدیدار ہے، سرمایہ دار ہے، سردار ہے، خان ہے، وڈیرا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، ہر وقت انسان اس دنیا کے معاملے میں متفکر رہتا ہے. اردو ٹھیک ہے یا پنجابی؟ جی لائی والے نے گھمن دیو تے ان حاضرین دا خیال کرنا. ہر چھوٹا بڑا انسان
صبح اٹھتا غمے دنیا نال اس دی آشنی ہوندی، کیویں کمیساں کیویں کھیساں کیویں صرف کریساں کتھوں انیساں، اولاد دے بارے چ متفکر، گھر دے بارے چ متفکر، تاجر تجارت دے بارے چ متفکر، اساں اتنیاں سوچاں اور فکراں پال گئیاں نے کہ رات بستر تے جاندیاں ساڈیاں تفکرات اتنیاں ہوندیاں نے کہ نیند واسطے گولیاں کھانیاں ہوندیاں۔ اور اگر بندہ یہ فکراں کرن لگ پے، یقین کرو ساڈے سر تے اتنے بال نہیں جتنیاں اج اساں فکراں پال لیں، اور فکر بھی کس جہان دے بارے، جیڑا جہان فانی جہان ہے کہ اس جہان دی ہر شے فانی ہے۔ میری بولی سمجھ آندی نہیں جی؟ نہ آئی تو دسائے میں تو آئی انگریزی بولوں لگا۔ جس جہان دے بارے میں بھی یقین ہے تے تہان بھی یقین ہے کہ اے جہان فانی، بولو اے جہان فانی، اس جہان کی ہر شے فانی ہے۔ اے جو کچھ تہان نظر آ رہا ہے، چلو تھوڑا اتنا تک او اتنی بڑی چھت کھلو، کیڑی؟ آسمان۔ اللہ ہی جان دن کدو میرے رب نے بنائی، اج تک کھلوتی ہے، کدو تک رمنا اس کا جانن والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ کا نام تھوڑا اچھا لگا۔ اللہ دی ناریب کتاب فرمائندی ایک وقت آ ویسی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ایک کھول دیتا ویسی تے دروازے دروازے بن ویسی۔ سورج کدو دا اللہ نے بنایا، اج تک نظام شمسی برابر چل رہا۔ کدے تساں اپنی زندگی سنیا نے کہ اج سورج ایک گھنٹہ لیٹ آ سکتا، اس کی اوور ہالنگ ہونی ہے، عرصہ ہویا چلدیاں چلدیاں اے مشین بھی پرانی ہو گئی، اس میں ہن گریسنگ کی ضرورت، بیرنگ ٹوٹ گئے نے چلدیاں چلدیاں۔ نہیں، جس دن کا بنیا کہ جدوں تک اس قائم رہنا اپنے وقت تو ایک لحظہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا۔ چل رہا سورج کا نظام، چل رہا سیاریاں کا نظام، چل رہا چند کا نظام، چل رہا ستاریاں کا نظام، چل رہا۔ میرا رب آگا ایک بیٹا آسی اذا الشمس کبرت،
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اے پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، لوگوں واسطے ضرب المثل، فلانا اتنا مضبوط ہے جنہیں پہاڑ کی چٹان ہوتی ہے۔ نبی اکرم جڑے ستے پہ وہ بھی پڑھو، نبی اکرم، میرا قصور نہیں، یہ تہاڈا اپنا ہی کیتا کرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے آتے ایک دن مر مننا، موت آمنی ہے، بس ایک دن آمنا قیامت دا، بس سن دوبارہ اٹھایا ویسی کیڑے دن جاگو قیامت آلے دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے دو احتمال رکھے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اے جڑی روح کٹھی گئی اے پھر واپس اس جسم وچ آمنی ہے کیڑے دن جاگو قیامت دے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں موت آوے سی پھر دوبارہ تو ہم زندہ کیتا وے سی، اللہ کے دربار وچ پیشی ہو سی، بس تہاڈے کول ایک ایک نعمت دے بارے پوچھیا وے سی، سوال کیتا وے سی، کتھے گزاریا، کنجے گزاریا، کنجے کمایا، کتھے خرچ کیتے، جیڑا تیرے کول علم ہے اس علم تے عمل کتنا کیتے پوچھیا ویسی۔ او دن آمنا مکے دے لوگ آکھن کمال ہے جی، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اسی مٹی بن وسا ہڈیاں ریسا ہو ویسن۔ عاص بن وائل مکے دا ایک وڈیرا بندہ، مکے دا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے گل سنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرنا ہے، مرن تو بعد پھر اٹھنا ہے۔ وہ آکھن لگا بڑی تعجب خیز گل ہے، وہ قبرستان چلا گیا، پرانی جی ہڈی اس لے گئی، وہ سیدھا ہڈی کس عرصے دی دفن شدہ ہڈی اٹھائی، وہ لے آیا نبی کریم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنے ہاتھ ہڈی نو لے کے مسلم لگ پیا، وہ ہڈی چورا چورا ہو کے زمین تے گرن لگ پئی۔ وہ آکھن لگا اے جڑی ہڈی چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئی، من یحیی العظام وہی رمیم، کون کیڑی ہستی ہے یحیی العظام؟ سورت یاسین پڑھی ہوئی نے نا، وہ جڑی مردے تے پڑھتے رہتے، سورت یاسین لوگاں سمجھا مردے والی سورت ہے، حالانکہ علماء بیٹھے پوچھ رہے ہو سورت یاسین قرآن دا دل ہے، قلب القرآن، اس واسطے کہ اس مسئلہ وہ بیان کیتا گیا جڑا سارے مسئلوں دا دل ہے۔ چلو اے بات کریں سے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ریزہ ریزہ ہو گئی، کون انہاں ہڈیاں نو زندہ کرے سی؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے جواب نہیں دیتا۔ میرے رب نے آکھیا میرے پیغمبر تساں میرا سنیا انہاں دیو چا، میرا پیغام انہاں دیو چا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سبحان اللہ، وہ ذات انہاں زندہ کرے سی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ،
مکے دے لوگ آکھن لگے تس آکھدے ہو فنا ہو گئے سی، اتنے مضبوط مکے دے پہاڑ، مکے دا شہر چون پاسوں گھیرا دیتا ہویا پہاڑا نے، احاطہ کیتا ہویا پہاڑا نے، کیویں یہ پہاڑ ختم ہو گئے سن؟ تسی آدھے جہان فانی ہے، اس ختم ہو بجنا قرآن مقدس اللہ نے انہاں دا سوال نقل کیتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یعنی پہاڑ، میرے رب نے فرمایا ہاں یہ پہاڑ، چلو اگر اوکھا حوالہ نہ سوکھا حوالہ چا دینا، سورۃ القارعہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ہے قرآن جنہیں ہوئی یہ گالے اڑ دیں، یہ پہاڑ اس طرح گالے بن کے اڑ دیں۔ ایک جہان فانی اور اس جہان دی ہر شے، بولو تھکے پے ہو دیکھ دب کے تھوڑے منہ چ لاگا تو نہیں آئی، بالکل تحمل نال بیٹھو تھوڑے واسطے، اسی تو بالکل الحمدللہ فارغ۔ اے جہان فانی ہے، اس جہان دی ہر چیز، بولو یار فانی ہے، اس جہان دی ہر چیز فانی ہے۔ بندہ ککیلا زمین تے، بڑے مکان، بڑے باغ، بڑیاں فصلاں، اتنا کچھ زمین تے لگا پیا، یہ سارا ختم ہو گئے سی۔ پروردگار عالم فرمائے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اے لوگو، اے جو کچھ تم زمین تے نظر آندا ہے اے تہاڈی زینت نہیں، مدد ساتھو اے میری بڑی کوٹھی میری زینت ہے، اے اتنا بڑا باغ میری زینت ہے، اتنیاں بڑیاں فصلاں زمین وچ لگی ہویاں اے میری زینت ہے۔ پروردگار عالم فرماتے نا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ بھی ہے تہاڈی زینت نہیں، اے زمین دی زینت ہے۔ اس چیز دی اے زمین دی زینت ہے۔ پروردگار عالم وال اے زمین دی ایڈی خوبصورتی تے ایڈا حسن تے ایڈی زینت تساں کیوں بڑھائیے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ ایہم احسن عملا، اس واسطے بڑھائیے میں دیکھنا چاہتا ہاں، امتحان کرنا چاہتا ہاں، میں یہ گل دیکھنا چاہتا ہاں کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں رنگ رلیاں دے اندر، اس زیب و زینت دے اندر، اس خوبصورتی دے اندر زمین دی زینت نو ویکھ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیڑا ہے جڑا اتے ٹر کے تے بد عملی دا شکار ہوتا ہے، تے جڑا اس سالے پاسے ٹر کے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تواڈے وچوں عمل کیڑا چنگے کریندا تے کیڑا چنگے عمل نہیں کریندا، تے باقی سن لو پروردگار عالم فرماتے نے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جو کچھ بھی ہے میں اس سارے نو چٹیل میدان بنا دے سا، نہ کوئی اونچ رہسی نہ کوئی نیچ رہسی، نہ نشیب رہسی،
نہ فراز ریسی، نہ محل ریسن، نہ کوٹھیاں ریسن، نہ باغ ریسن، نہ مکان ریسن، نہ پہاڑ ریسن، نہ اشجار ریسن، نہ انہار ریسن، کوئی چیز نہ ریسی سعیدن جو روزہ ہے ساری چیز نو بالکل ایویں تلی دی طرح چٹیل میدان کر کے رکھ دے سا، کوئی اس کے اوتے اونچ نیچ نہ رہسی۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جہان بھی فانی ہے، اس جہان دی ہر چیز فانی ہے، میں بھی اس کام تے لگے ہویا اس فانی جہان نو بناون واسطے، میری فکر بھی اس فانی جہان دی تزئین تے لگی پئی ہے، میرا مکان اعلیٰ بن ونجے، میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لون، میرے بچیاں دی نوکری اعلیٰ ہوئے، میرے بچیاں دی کمائی اعلیٰ ہوئے، میرا فلاں ایسا ہوئے، میرا فلاں ایسا ہوئے، میں اے سہولتاں میسر ہوون، میں اے چیزاں مل ونجن، میرے گھر اے چیز دی ریل پیل ہو ونجے، عیش تے اشاعت ہوئے، نوکر تے چاکر ہوون، کوٹھیاں تے بنگلے تے گانا ہوون میرے کوئی ڈالاں تے پونا دی لین لگی پئی ہوئے، یہ بینکاں دے لاکر نہیں میرے سونے نو برداشت نہ کر سکن، اس تفکر دے اندر میرے بھائیو اساں فکراں پالی کھلوتے ہیں، اس فکر دے اندر مگن ہوئے کھلوتے ہیں، اس جہان دے واسطے جڑا جہان فانی ہے، اس ایک نہ ایک دن ختم ہو ونجنا، او آکھن والا آکھدا ہے لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنول الخراب الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، فرشتہ آواز پہ لیندہ وہ آواز لائی کھلوتا ہے، اس کی آواز اچ کمی نہیں پیاندی، لہو ملک ینادی کل یوم کہ وہ آکھدا کی پیائے لدول الموت، بچے جنن والیو بچے جنو مرن واسطے موت واسطے، وابنول الخرابی اے بنا کرن والیو تعمیرہ کرن والیو محل بنا لیو، دبئی دے 100 منزلہ ٹاور تیار کرن والیو بناؤ وابنول الخرابی بناؤ کس واسطے؟ خراب ہومن واسطے، جڑا جمع ہے اس تے ایک نہ ایک دن موت آمنی ہے، جڑی چیز تعمیر ہوئی ہے ایک نہ ایک دن اس تعمیر نے گر بننا ہے، آواتا اللہ یا ساکن القصر المعلا، اچیاں ماڑیاں وچ روانا لیو، ماڑی سمجھے دے اچیاں ماڑیاں وچ روانا لیو، کہ سمجھے دیو تساں الا یا ساکن القصر المعلا، خبردار یہ الا حرف تعظیم ہوتا ہے، ادا خبردار بلڈنگاں وچ 100 منزلہ عمارتاں دے اندر 100ویں منزل تے بنا لیو، کہ سمجھ دیو اتھے ہی ٹکے رہسو، اتھے ہی شرم نے نا ستدفنو ان قریب فی التراب، ان قریب تساں بھی دفن ہو بجنا، مٹی تسی سنگے مرمر دفن کریں دے، کتا لے دے قبرہ تے غریباں دے گھر مٹی لاون جوگی کوئی نہیں تے ایک قبرہ تے سنگے مرمر لے تے آدھا میں مسلمان بھی ہوں، کمال ہے بھائی، کوئی بھی ہوئے جی دامن والا میں ہوں جائز نہیں، تسی بھی آکھو چاہ آکھو یہ ہوں نہیں آکھ لاوے جی آپن یہ دوجہ لے پاسے ساتھ کریں دے، فلانا ہے جا فلانے فرقے آنا ہے جا، چھوڑو فرقے آنو، اپنے گریبان میں تے تو سمو پا کے دیکھاں اسا کتنا شریعت محمد تے عمل کریں دے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ناراض تو نہ ہو نہیں ستدفن عن قریب فی التراب اچیاں محلہ میں رمن آلیو دیلا آندہ پہ آئے تساں بھی دفن ہونا ایک نہ ایک دن مٹی دے اندر آئے سے مٹی تدفین ہونی تو آٹی بھی عرض میں کرنا چاہتا میرے بھائیو اتنیاں فکرہ پالی بیٹھے اے کرنا ہے اے کرنا ہے اے کرنا ہے اے کرنا ہے یہ فکرہ پال پال کے بلڈ پریشر دے مریض ہوئے بیٹھے ڈپریشن دے مریض ہوئے بیٹھے گولیاں کھان دے پیاں اور میرے بھائیو اللہ دی لارے کتاب میں تے تو ہم درس پائی دین دیئے سبق پائی دین دیئے اس واسطے تو ہم محنت واسطے نہیں بھیجا کہ اس دی محنت کرے دے رہو نا 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 پروردگار عالم فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او ایمان آلیو اے فکر نہ پالو یہ فکر پالنی ہے تول آخرت دی فکر پالو کیڑی فکر کیڑی فکر ہاں آخرت دی فکر پال اللہ خطاب بھی پہ فرمائیں دن تا ایمان آلیانو پہ خطاب کریں دن او ایمان آلیو یا ایوہ الذین آمنو او لوگو جڑے لوگ آدیو اسا ایمان گھنایا اسا منیا ہے ساڑا حاجت روا مزہ نہیں آیا ساڑا حاجت روا ساڑا مشکل کشا ساڑا کار سال ساڑی بگڑی بنا منالا ساڑیاں لجاں پالنالا ساڑیاں کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنالا پنڈی آلے تا زور نہ لاکھو ساڑیاں کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنالا ذرا ہور اونچا کھو مطلب اتھے تک بھی آواز لگی ونجے جیڑا آکھدا فلانیاں میں نانی گھننا چاہتا ہوں استاد فلانیاں میری کھوٹی قسمت کھری کر دے کہ اعلان کرو اللہ دے کھارے چبے کے ایماندار دے بن دے ہو تو ایمان آدھے کیا دل ساڑیاں کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنالا صرف کونے حاجت روا کونے ساڑیاں ضرورتاں پوریاں کرنالا کونے سجدیاں دے لائق کونے رکوعاں دے لائق کونے نظر دے لائق کونے نیازاں دے لائق کونے کہ ایمان اللہ تیرا ایمان دا دعویٰ پیا کرندہ یا دے اللہ میں تیری توحید دیاں پیکھا پائی کھلوتائی میں صرف تیرے نال اپنا رشتہ جوڑی کھلوتا سارے کلو میں موڑی کھلوتا میں اعلان کرندہ تیری زمین دے ہوتے کہ اگر میری ضرورت کوئی پوری کرنالی ذات ہے میری حاجتہ پوری کرنالی کوئی ذات ہے تو وہ صرف کس دیئے تو اللہ دا او اے ایمان دے دعوے کرنا لیا او ایمان دیا میرے نال رشتے جوڑنا لیا ایمان دیا پیکھا پاپنا لیا پہلے اللہ کے فرمایا اتقوا اللہ اے ڈرو کہتے کو لو کس کو لو ڈرو اساں بندیاں کولوں ڈر کے برائی نہ کریں دے بندے دیکھ لے سن کے آکسن بد عملی کرن لگیا آدھیا بندیاں نوں پتہ لگ گیا تاکہ بنسی میرا بھائی تیرے تے میرا دائی عقیدہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزاں نوں بھی جانن والا صرف کون ہے یعلم السر و اخفا او دلہ کے اندر آمن والے رازاں نوں بھی جانن والا کون ہے وہ صرف اللہ دی ذات میرا بھائی قبل انہاں کولوں دا ڈردا ہے تے اس دا ڈر نہیں رکھدا کسے دی زمین قبضہ کرن لگا ہے لوگ اکثر یار بیٹا کن شہر کا وڈیرا بندہ بھوک پہ گئی لوگوں دے پلاٹاں تے قبضہ کریندا ہے کتوں ڈردا پیا ہے اللہ دا آخری دے کے ڈریا کر صرف کس دے کولوں
اور مسلمانوں اتقوا اللہ دے ڈر والا نسخہ اتنا بہترین نسخہ ہے، اتنا بہترین نسخہ ہے، اتنا بہترین نسخہ ہے۔ اگر یہ نسخہ میں تے تساں اپنے اندر لے لویے، اے نسخہ کھا لویے، اپنے اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کر لویے، یقین کر لو علماء بیٹھے نے پوچھ لوائے ایک نسخہ اس تے میں تے تساں عمل چا کریے تا انشاءاللہ گناہ ماں کرو بچ ویسا۔ اے گناہ ہوندا ہی تاں میں کہ اس دا ڈر ساڈے دل دے اندر کوئی نہیں ہوندا، دنیا دے اندر ڈر ہوندا ہے۔ اللہ پاک کے فرمائے اتقوا اللہ، کس کو لو ڈرو، کس کو لو اور یقین کرو ایماندار کا ہونگا ہی ہوا ہے کہ جس کے سامنے آج اس کا نام آونجے، اس کا ذکر خیر آونجے، اس کا نام مقدس آونجے تو اللہ پاک فرمائے دن ایمان آلیاں دی نشانی ہے، ایمان آلیاں دی علامت ہے۔ اللہ پاک فرمائے دن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان لیتا ہوں بے امن من اذا ذکر اللہ، جب انہوں نے سامنے نا آوندے کس دا جی اللہ دا نا آوندے وجلت قلوبهم، انہا ایمان آلیاں دے دل ڈر ویندے نے کس کا نام مقدس آیا، اللہ دا نام آ گیا ہے، وہ بندہ گناہاں کو رک ویندا ہے۔ حدیث پاک چے میں اس کا بالکل خلاصہ سے مفہوم عرض کریں گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے کول ایک عورت آئی ہے، وہ بیچاری بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اس کے سامنے آئی ہے، اس نو آ کے آ دیے اللہ دا بندہ میرے بچے بھوک دی وجہ تو کر کے بل بلا رہے ہیں، میں انہوں تھپکیاں دین دیاں سماون دی کوشش کریں دیاں پر بھوک بچیاں نو سمن نہیں پئی دین دی، میں تیرے دروازے تے آئی ہاں میری تھوڑی خدمت کر دے، میں بچیاں نو روٹی کھوا لواں۔ او ظالم کی یاد ہے اپنی عزت میرے حوالے جا کر، میں تین پیسے دی دیر پہل کر دیتا ہوں، وہ واپس مڑ ویندی ہے، پھر ویندی ہے اپنے بچیاں نو ویکھ لیے بچے بھوک تو بل بلا رہے ہیں۔ آخر ماں ہی ہوندی ہے، ماں دی مامتا برداشت نہ کر سکی، پر اس کے دروازے تے آندی ہے، پر تو ظالم وہ سوال دہرا دیندا ہے۔ آخر بچے دے ہتھوں مجبور ہو کے عورت اس کے سامنے ہاں جا کریں دیے، لیکن اس وقت وہ بندہ گناہ دے قابل ہو ویندا ہے، گناہ دے قابو پاون دے قابل ہو ویندا ہے۔ اس عورت دے منہ چوں نکلے اتقوا اللہ، کہندے کولو ڈر اللہ دی قسم ہے اس بندے دے جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی ہے، اللہ دا نام آیا، بندہ گناہ کولو بچ گیا۔ اس واسطے اللہ پاک فرمائے دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو کس کو ڈرو؟ اللہ کو۔ سچی گل دسائے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں، اج ساڈے دل وچ اللہ دا ڈر ہے؟ ختم ہو گیا، اے ختم ہویا، میں اپنی نگاہ دی حفاظت نہ کر سکا، میں بدعملی دا شکار ہوں۔ تساں نیک لوگوں میں اپنی گل کرتا، میں اس واسطے اس کھائی وچ گر گیا، کس دا ڈر ختم ہو گیا؟ اللہ دا ڈر۔ اے ہکو ڈر آ بندے بندہ کئے گناہ دی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا، نہ پیر اٹھ سکتا، نہ زبان چل سکتی ہے، نہ ہاتھ استعمال ہو سکتے کسی گناہ دے قابل اگر ساڈے دل وچ اے آ بندے۔ تساں بولندے تھوڑے تھوڑے ہو تے میں مجھے تھکا بڑا ہوں، تے کدے تسی بھی ہنج کرو ہو تو بس چکراں دعا چا کرے دے اللہ اللہ خیر سلام نہیں
وچوں انہاں دے پن بس کر چا میں انہاں دے حال تو پتہ لگدا آدے پہ سابقہ بھاج گئی ہے سابقہ حکومت نہیں منے دی اسا کہ کچھ کیتا تو سمجھ نہ او جے گند کھول کے گئے نے او نہیں پہ منیندے انما طاقت نور اللہ نور کر دے ہن آ گیا ماشاءاللہ اے مسلمانوں اے میں تھوڑے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تسی تے میں پتہ کیا کیا فلانا آیا نا ساڈی معیشت برباد ہو گئی انجا نہ دو یہ سراسر جھوٹ ہے اہم حضرات بیٹھے نے نہ کوئی پوچھ لو اللہ کا قرآن آدھا جس قوم نے اللہ کی کتاب نو کنڈ چا دتی نا اللہ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً میں اللہ انہاں دی معیشت تنگ کر اسا قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے قرآن میرے تیرے گھر چ نکل گیا میرے تیرے عقیدے چ نکل گیا میرا تیرا عمل قرآن تو ہٹ گیا میری تیری عدالت قرآن تو ہٹ گئی میرا تیرا کھانا قرآن تو ہٹ گیا میرا تیرا گھر قرآن تو ہٹ گیا میرے تیرے معاملات قرآن تو ہٹ گئے میری تیری برادری قرآن تو ہٹ گئی میرے گھر چ بھی گیا تیرے گھر چ بھی گیا تے ہن روندا ہے فلانا ہنج کر گیا فلانا ہنج کر گیا اگر چاہتے ہو ساڈے ملک دی معیشت مستحکم ہوے چاہتے ہو ایک دو آدھے جیا باقی تو ساڈے کول پیسے نہیں نبی ہوے تاڈی خیر اگر چاہتے ہو نا اپنا تعلق اللہ دی اس کتاب دے نال جوڑ انشاءاللہ نہیں تو میں تو مدینے دی موضوع میرا ہو رہے ورنہ میں لے چلیا مدینے دی ریاست جتھے اللہ دا قرآن آیا نا بس انہاں بھکھیاں نو اللہ بھکھا نہیں رون دے بس کہہ سکتے کس طرح دی دولت انہاں دے قدماں چ اللہ نے دھول کر وقت تو کدے زندگی چ ورلڈ بینک دا ملازم تے ورلڈ بینک دا غلام نہ رہ سکے اگر ایک کتاب اللہ کے سامنے تو میں من حیث القوم جھک جاتی ہے اللہ اس نے توفیق دے آمین جی آمین آکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والو اللہ کو ڈرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد ہر بندہ ہر متنفس یہ سوچ کرے فکر کرے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کیڑی چیز کل واسطے اگے بھیجیے کل جانو دے ایک کل تا میرے بھائی دنیا دی کل لے اے قرآن دنیا دی کل دی گل نہیں پیا کریندا اے قیامت والی کل دی گل پیا کریندا ہے اے دنیا دی کل دا پتہ کوئی نہیں کل کی ہونا ہے کون جاندا ہے اللہ اس لیے بھرا کدے لگے ایک کل دے بارے وچ کون جاندا ہے اونچا آواز کرو اونچا کرو اللہ جاندا ہے کسے نہیں پتہ ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا کسے نفس نو نہیں پتہ ماذا تكسب غدا اس کل کی کرنا ہے اس کل کے بارے جاننے والا کون ہے کون ہے نبی اکرم چپڑو میرے بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اونچی ہستی ہے اللہ تو جنہاں دا مقام تے رتبہ تے شان تے مقام تے منصب ہے ساری کائنات نالو اعلیٰ تے اللہ نالو
سب تو بدھے پر اللہ کو لو کاٹے او خالق اے مخلوق او معبود تے اے عابد او مسجود تے اے ساجد اللہ کو لو کاٹے اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، کل دے بارے اس ہستی نو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ دی ذات جانن والی او مکے والے آئے نے 3 سوال کیتے نے، انہاں سوالاں دے جواب وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آوائے میں جواب دے سا، کل آ گئی تے فرمایا کل آوائے میں جواب دے سا، کل آ گئی ہے او آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں کل آوائے میں جواب دے سا، کل کریں دیا وقت لمبا ہو گیا، کئی لوگ آدھے نے 14 دن 15 دن گزر گئے، کوئی آتا ہے 18 دن گزر گئے، کسی آخر 40 دن گزر گئے، وہ آتے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سردار نے، سارے نبیوں دے سردار نے فرمائے نے کل لوائے تے کل کریں دیا، اتنے دن گزر گئے، انہاں مکے دیاں گلیاں وچ آوازاں لانیاں شروع کر دتیاں، الا یاذ باللہ الا یاذ باللہ الا یاذ باللہ ترک شیطان وہ پہلے آ کے وہ خبراں دیندا ہے اس ہن وہ بھی چلا گیا ہے، ہن وہ بھی اس نو چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے پروردگار عالم نے اتنے دنوں تک وحی نو بند رکھیا ہے، جبریل امین زمین تے نہیں آمن دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان نے۔ اتنے دنوں تو بعد جبریل امین آئے نے، آپ نے پوچھا جبریل اتنے دن کیوں نہیں آیا؟ میں تو ترستا رہ گیا، میں تو چاہتا ہوں تو آ بنیا۔ جبریل آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھی اپنی مرضی دے نال تھلا نہیں آ سکدے، میں بھی انی عبد مأمور، میں بھی اللہ دے حکم دا بندہ ہاں، اللہ دا حکم ہوے تے زمین تے آندا، جو اس کا حکم نہ ہوے تے میں بھی اپنی مرضی نال زمین تے نہیں آ سکدا ہاں۔ اللہ نے پہلے تسلیاں دتیاں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تسلی دیون تو بعد اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھو لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آکھیا کرو لا تقولن لشیء، کسی چیز دے بارے بھی جڑی کل ہو بنا لی ہونی ہے کہ نہ آکھیا کرو انی فاعل ذلک غدا، میں کل انج کرے سا، نہ میرا پیغمبر نہ آکھیا کر میں کل انج کرے سا۔ کل دا پتہ کس نو میں کس نو میں اور روایتاں دی حدیث پاک اس کا بھی میں خلاصہ عرض کرنا۔ ایک اماں آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، سبحان اللہ کہ جا خوبصورت زمانہ اور تعالیاں اللہ دے نبی کو مسئلہ پوچھا۔ آج اسی کس نہج تے پہنچ گئے ہیں میرے بھائیوں، کتھے پہنچ گئے ہیں اسی؟ وہ بوڑھی اماں جی آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے آدھی اللہ دے پیغمبر میں تواڈے نال ایک کم میں میری ضرورت ہے، میرا ایک مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی کل آویں میں تن کل مسئلہ دسے سا۔ کل میں دسے سا۔ سبحان اللہ، میں اس عورت کی عقل تو بھی قربان رہنا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اگوں پیادی اللہ دے پیغمبر کانہا ترید الموت. میں اپنی بولی میں نہ کرنے لگا مفہومی میں نہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی جے پہ فرمائیں دیو کل آویں میں تن جواب دے ساتھے دے مسئلے دا کوئی موت دیاں چٹھیاں لکھوائی بندے ہو موت دیاں چٹھیاں تک کسے کو لکھیاں ہویاں کوئی نہیں کدو آمنی ہے کتھے آمنی ہے کیڑے سبب نال آمنی ہے اے موت دے آمن دا پتہ بھی بندے نو کوئی نہیں کس نو پتہ ہے جاکو تو اکو جان دی ذات اللہ دی وما تدری نفس بے ای ارض تموت کسے نہیں پتا میری موت کیری زمین تے آمنی ہے بندہ جمعہ کتھے نے محوق وچ پیدا ہویا ہے پر بندہ بیرون ملک ٹر گیا ہے موت اتھے پئی واقعہ ہوندی پیدا محوق وچ ہویا پیدا رنوتڑے وچ ہویا پیدا پنڈی وچ ہویا پیدا پٹک وچ ہویا چلا گیا کسے ملک دے اندر موت گن گئی اس جگہ دے اوتے ما تدری نفس بأی ارض تموت کسے نوں نہیں پتہ میری موت کیڑی زمین تے آونی ہے او مائی کیا دیے بی بی آکھن لگی اللہ دے پیغمبر کانہا ترید الموت موت دی چٹھی تے تساں بھی کوئی نہیں لکھوائی ہوئی میں بھی کوئی نہیں لکھوائی ہوئی اگر میں کل آواں تے تساں نہ ہو میں کل آواں تے تساں کل نہ ہو یہ اللہ کے نبی دے سامنے بیٹھ دیا بے شک اللہ اکبر تسی تے میں تو ہما حوالی کو نہیں پورے سونے پتہ کر لینے قبر تو من کے اللہ دے او اما کے علی جے تساں کل نہ ہوئے میرا مسئلہ توجہ رہے ویسی میرے مسئلے کا جواب کون دے سی کائنات سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج تے نہیں آکھیا اسد تے موت شوت کوئی نہیں آندی اساں انہیں چلے رہندے ہاں ول جیڑا بھی کوئی آوے پہچان گھندیاں تے ول جواب بھی دیندے رہندے ہاں نا 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 اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بی بی اگر کل میں نہ ہوں الا تجدینی فاتی ابا بکری میں نہ ہوتا تیرا مسئلہ بچ نہیں رہندا کیوں اگر میں نہ ہویوں تبت کے کریں بد صدیق اکبر دے کول لگیاں میں جڑا جواب میں دے مڑی وہ جواب دین میرا یار ابو بکر دے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں کل اللہ پاک نے کہ فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ اننا کو میں کل ہن کرے ساتھ آکھیا کرو اگر اللہ نے چاہا تو میں کل ہن کرے ساتھ کس نے چاہا اللہ کیوں کل دا پتہ کس نوں ہے اور کسے نوں پتہ کوئی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں ایک بندہ آئی تسی تھکتا پے ہو سو میں تواڈے ترس بڑا آندا میں مجبور ہاں کہ طرح کوئی نصیر صاحب مجبورے سے ترس میں تواڈے تے منہ آندا جن تسی بیٹھے ہو جن گھروں بندے رس کے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے چلو میں تواڈی مثال تے دینا محوتے دا بہندا گئی منڈی تے کوئی بھائی مل گیا بزرگ اس آکھیا بھائی کدے رہندا آکھے منڈی لگی پئی ہے تواڈے کول مویشی منڈی ہوندی اب میں منڈی تے بہندا تے کیوں آکھے میں بکری خریدنی اچھا اس بھائی دیندار بندہ اس آکھیا بھائی اے آکھ بھائی میں منڈی تے بہندا انشاءاللہ میں بکری لے کے آ سکتا
وہ ہائی بہت پڑھا لکھا بندہ ایجوکیٹڈ ہائی، وہ آکھن لگا واہ مولوی واہ، تو انشاءاللہ پیسے میری جیب وچ بکری منڈی تے ہو سی، انشاءاللہ دی کیڑی لوڑ خام خواہ قربان سانو غلط محنت لا دے، اسی پڑھے لکھے لوگ ہاں، میں یونیورسٹی چوں ٹاپ کر کے آیا کہ تو میں نہ انشاءاللہ نال تو پیسے میرے کول بکری منڈی تے ہو سی، اے انشاءاللہ دی گل کیڑی؟ او خیر چلا گیا منڈی تے گیا، ایک بکری ویکھی دوئی ویکھی، منڈی تے رش وش تا ہوندا نا، او کدیں بندہ ہی او جان دے ہو نا، وہ واقعہ پیش تے نہیں آتا، وہ بندہ ہی اس نے رکھی نا ہر شے، وہ تھلو گھن کے ٹر گیا تے او سودا پیا کریندا، اے بھائی میں گھن سہی تیرے کولو 4000 دی، اے اس زمانے دی گل ہے، اے 4000 4 لاکھ دے برابر آئی، ہن 4 لاکھ چا گنو بازار بنجو تو بندہ سودا ہتھ چ نپ کے گنا، ایاں گل ہے کہ نہیں؟ کہ تسی سوچ کرو، اے علماء بیٹھے نے پوچھا ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا کہ وقت آسی تساں پیسے دی گٹھڑی چاہی ودے سو سامان کوئی نہ مل سی، وقت آسی قرب قیامت دے کرے تے ہن وقت آیا کھڑا بھائی اس کا مسئلہ بڑھ گیا، وہ سودا کر رہا نا، اس آقا بھائی بکری میں نہ پا اے لے پیسے، وہ ہاتھ جے سٹے ہوتا تھلا ہی نکل، ہن بیچارہ ہو گیا پریشان، اتھو واپس آیا اپنے محلے چ پہنچیا، کسی بھائی نو آکھے یار میں بکری دا سودا کیتا تے میرا جیبا کٹا گیا، پورا 4000 روپیہ میں دے، میں من کے بکری لے کے آنا، ہن 4000 روپیہ جیب وچ پایا، اتو ہاتھ بھی دتے آدھا انشاءاللہ پیسے میری جیب وچ، انشاءاللہ بکری منڈی تے ہوسی، انشاءاللہ میں سودا کرے سا، انشاءاللہ میں بکری گھن گیا سا، انشاءاللہ میرا سودا تھیا پیا، کوئی گل بغیر انشاءاللہ دے ہے ہی نہیں، لیکن ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والے جیت ہے تیری ہار نہیں، بندہ ٹھوکر کھا کے سمجھ بن جائے نا، سمجھو تیری ہار نہیں، تو جیت گیا، وہ گل پتہ نہیں سمجھو کہ کوئی نہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخیا کل میں متعلق آخنا ہوئے تو آخیا کرو کس نے چاہا کہ میں قلم کرے سا، اے لفظ کے لئے انشاءاللہ۔ مسلمانوں آج مسیح تو بعد اسی تسی نکلان اے تحیہ کر گنو، میں آئندہ دی کوئی بھی گل کرنی ہے تو میں آکھاں انشاءاللہ ان کرے سا، کہ اقسام کہ پکا گن سو، اللہ سن توفیق عطا فرمائے۔ میں مقامن نہیں لگا، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اے سوچ کر گنے، فکر کر گنے، نظر کر گنے، ما قدمت لغد، او جڑی کل آمنی ہے تے یقینی کل مسلمانوں، تے او جڑی کل آمنی نے او کل والا دن جڑا اصلی ہار تے جیت دا دن نے، اصلی ہار تے جیت دا دن نے، اللہ دی کتاب نے اس کا ایک ذکر کیتا، ذالک یوم التغابن، سورت ہے نا قرآن، سورت التغابن مانا ہی ہے کہ بات قرآن دوئی مقام دے، اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اے لوگوں جڑا جہنم دی اگ تو بچا لیا گیا تے جنت وچ داخل کر دتا گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ تساں تے میں کیا دیا جس کو دولت بہوے او کامیاب ہے، جس کا اوتا بڑھتا ہے اے کامیاب ہے، اللہ دی نارے کتابہ دی نانا جڑا جنت وچ داخل ہو گیا جہنم تو بچا لیا گیا او بندہ کامیاب ہے۔ اللہ مینتے تہن ہر مسلمان نو اللہ جہنم دی اگ تو بچائے تے جنت وچ بغیر حساب کتاب دے اللہ داخلہ نصیب فرمائے اپنی رحمت دے نال۔ قرآن آتا
اس کل دے بارے غور کرو، فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو۔ ایک دن آمنا ہے میرے تے موت آمنی ہے، تے موت آ گئی ول میں کچھ کرن دے قابل کوئی نہ راسا، موت آ گئی تو میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، موت آئی تو میں اٹھ کے نفل نہیں پڑھ سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، میں اٹھ کے کوئی نیکی نہ کر سکتا۔ نیکی تو دور دی گل ہے، میرے اگر نک دے اتے تے متھے دے اتے موت تو بعد جے مکھی بہ رہے تو میں مکھی نو اڑاون دی طاقت جی تساں تے میں نہیں نہ رکھ دے، پڑھے لکھے بھی یہ طاقت نہیں رکھ دے، ہاں جی ان پڑھ بھی نہیں رکھ دے، وڈیرے بھی نہیں رکھ دے، غریب بھی نہیں رکھ دے، امیر بھی نہیں رکھ دے، مولوی بھی یہ طاقت نہیں رکھیں دے، امام صاحب بھی نہیں رکھیں دے، امام دے مقتدی بھی نہیں رکھیں دے، مرید بھی یہ اختیار نہیں رکھیں دے، تے پیر بھی یہ اختیار نبی بھی اختیار نہیں رکھے دے۔ موت آ گئی ہے والموت نائی عجز خالص، نائی صدای موت دا۔ ہاں میرے بھائی وہ آمنی آمنی ہے، اللہ دا قرآن آدھا اتنا فکرن چھوڑ، اس فکر اس دی فکر کر، او جنی کالا منا لیا اس کالا منا لی دی اپنے اندر فکر پیدا کر۔ پر قرآن آدھا واتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈر، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ نو خبر ہے تیرا کچھ تسا عمل پہ کریں دیو۔ میرے بھائیو اس فکر دے اتے لگ بنجو، آخرت کی فکر پال لو، موت بہرحال یقینی ہے، موت تو بندہ بچ بچ ویسی موت نہیں نہیں کوئی نہ بچن والا، اللہ دی لارے کتاب دا فیصلہ ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے تے موت ہالک ہلاکت کولو، اے مانا عربی زبان والا اس دا مانا موت ہوندا، تہاڈی میری بولی چ ہلاکت ہور شے واقعہ رہندا، ایتھے بمانے موت ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کون کے چہرہ مراد ذات ہے، ہاں جی ہر ایک تے موت ہے، پر اللہ دی ذات تے موت نہیں۔ میں مکہندا تساں بولو تھوڑے میں جلدی مکا دینا، اللہ دی ذات موت تو مستثنا ہے، باقی موت تو بچ کوئی نہ لے سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، چلو گے جملہ کا قرآن بھی یاد ہو سی، کل نفس یہ تو یاد نہیں نا، وہ جڑے شہدا دے ولی اللہ دے مردے نہیں، اللہ دے ولی مردے نہیں ہوندے، وہ خالی برقع وقار کے ٹر ویندے تے اے تساں بھی پڑھدے رہندے ہو کل نفس کل نفس، ایک کل بھی آیا کھلوتا، اگو نفس بھی آیا کروتا ہے، مولی صاحب نہ کرے عموم میں کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ رحمان بہت سارے مسلمانوں یاد ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت تو مستثنا کوئی نہیں، صرف کون ہے چاکو، صرف کون ہے، صرف کون ہے۔ اے مسلمانوں اگر موت تو کوئی بچ سکتا ہوتا، اللہ پاک تو سوا ایک ہستی ہے، وہ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہستی آئی۔ ہاں اما جی فرمائے دیا نے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدات۔ اے لوگو اگر اے دنیا دا جہان کسی واسطے ہمیشہ دا جہان ہوتا، پر ایک ہستی آئی، وہ ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ جدو وہ نہ رہے تو اور طرح منا
والا کوئی نہ نے کوئی نہ نے، اس کو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ پنجابی دا شاعر ہے وہ ہے کوئی جدو آمنہ دا لال نریا، اوے جدو آمنہ دا لال نریا تو کس امری دا جایا، اس تو بچن والا سوائے ایک ذات اللہ دی جس نے موت بتوکل علی الحی الذی لا یموت هو الحی۔ چلو اور سوکھی دلیل، اللہ لا الہ الا هو، ادھا پڑھو یاد، هو الحی القیوم، سدا زندہ رمن علی ذات صرف کس دی؟ اللہ دی، اس تے موت نہیں، باقی سارے تے میرے بھائی اس کام نہیں، اے نہ بڑیاں نو چھڑے سی نہ نکیاں نو چھڑے سی، اے امیراں تے بھی غریباں تے بھی سرداراں تے بھی انہاں دی رعایا تے بھی پڑھے لکھے تے بھی ان پڑھا تے بھی اماماں تے بھی مقتدیاں تے بھی علماء تے بھی جہلاء تے بھی بے رسکیاں تے بھی ججاں تے بھی جرنیلاں تے بھی وزیر اعظم تے بھی یہ جڑی موت ہی اس کو کوئی نہیں بچ سکتا، یہ ہو گئی جام ہے، یہ ہو گیا ایک جام ہے، الموت کاس وکل الناس شارب والقبر باب وکل الناس داخل، ایک ایسا جام ہے ہر انسان نے پینا ہے، قبر ایک دروازہ ہے ہر انسان نے اس وچ داخل ہونا ہے، اس کو کوئی نہیں بچ سکتا، موت آمنی ہے، یقینی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس سے بار بار قرآن نے اس میں تذکرے کیتے ہیں، اور لوگوں اس موت آمنہ نے تیاری کر لو، فکر پیدا کر لو، تہاڈی تے میری ایک چند سادہ زندگی ہے مسلمانوں، اے زندگی رب دتی موت کی تیاری واسطے، اساں کس دی تیاری کرنی؟ موت دی تیاری کرنی ہے۔ اے قرآن کہدا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچ پیدا کر، اپنے اندر سوچ پیدا کر۔ وہ ساڈے بھائی چلے گئے، بھائی جمیل صاحب چلے گئے نا، تو ساتھ میں رمنا ہی تھے، اساں بھی بننا کہ نہیں بننا؟ بننا میرے بھائی، دنیا دا اصول ہے، بندہ کسی جگہ تے بہندا ذات راہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تساں تو پنڈی دا سفر کرو، کرایہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پنڈی رمنا ہوے اس واسطے خرچہ چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے نا، ہر عقل مند بندہ آدا میرے بھائی ایک چھوٹا جہا سفر اس واسطے ذات راہ ضروری ہے، اتنا لمبا سفر جس کو کدے کوئی واپس آکھو آکھو کدے تسی جمعراتی صد بھی گندے ہونے آکھے جمعراتی مڑا دین، آکھے بہلا جمعراتی نہیں شب راتی مڑا دین، اس سفر تو کدے کوئی واپس نہیں آیا۔ ہارون رشید کا نام سنیا نے، بہت بڑا بادشاہ گزریا، وقت حکمران آئی اور پوری اسلامی مملکت، اور نکی جی نہیں یہ جتنی ہے نا سارے تے محیط ایک کو اسلامی مملکت کا سربراہ، اس نے کو ایک بندہ رہندا آئی، اللہ اکبر، لوگ اس نے اے مجنون ہے، اے پاگل ہے، اے اس کی عقل ظاہر ہو گئی ہے۔ بہلول ہارون رشید بیمار ہویا نا، اس کو ایک چھڑی آئی، چھڑی سمجھ ہو چھوٹی لاٹھی، وہ آئی اس بہلول نے دیتی، آدھا بن اے بن اپنے شہر چ بن، اس بندے نو دے میں جڑا سب تو بڑا بے وقوف ہو، توجہ نال گل سنی، سب تو بڑا بے وقوف۔ بہلول چھڑی نہیں جا کے گھر رکھ دیتی، اور سب گزر گیا چھڑی اس کے کول۔ ہارون رشید بیمار ہو گیا، مرض الموت آ گیا، بہلول پوچھن واسطے آیا، بیمار کرسی واسطے تے پوچھتا کیا بادشاہ سلامت، سناؤ کی حال ہے؟ ہارون رشید آخر لگا بہلول بڑے لمبے سفر سے بننا، اس آخری وقت کو اگے پولیس، کوئی فوج، کوئی انتظامات، کوئی پروٹوکول، کوئی سکھا بے وقوفا
جس سفر تے میں بہندا پیا اتھے نہ فوج نہ پولیس نہ پروٹوکول نہ کوئی افیسر نہ کوئی نال اردلی نہ کوئی سیکٹری نہ کوئی نگاہ کلیاں سکے بادشاہ سلامت کلے بہندے پے ہو سفر کدوں واپسی ہارون رشید آکھیا جیڑا ادے گیا او مڑ کے ادے آنکھوں چاہ وہ جڑا ادے گیا وہ ادے کدے نہیں آیا جہان بدل گیا وہ واپس نہیں آنا اس آخیا وقت بادشاہ سلامت اتنے لمبے سفر واسطے کوئی زیادہ راہ کو خرچہ ہارون رشید آخیا او بہلول جس سفر تے میں بہندا پیا اتھے پیسے تے اے زیادہ راہ نہیں کم دیندا اتھے کم دیندی عقیدہ تے عمل کہ کم دیندا عقیدہ اور عمل بندے نو کم دیندا بہلول آکھیا پر اے اپنی چھڑی لے لے پتہ نہیں تسی سمجھو کہ نہیں سمجھو اس کے آکھائی سب تو بڑے بے وقوف آدمی من کے دینے اس آکھیا پر تیرے تو بڑا بے وقوف کیڑا اتنا لمبا سفر تے زیادہ راہ ہی کول مسلمانوں او میرے مسلمان بھائیوں جان والا دنیا تو چلا گیا اللہ اس کی بخشش فرمائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے تساں تے میں بھی جانا کہ نہیں لہذا میرے بھائیوں اس کی تیاری کرو اے زندگی میں نے تمہیں اللہ دتی ہی موت کی تیاری واسطے اللہ میں بھی اے فکر نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان کو فکر نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من الخسران واحفظنا من غضبك وسخطك في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا مفلحين وفائزين بفضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا اللہ ہمارے بھائی دی بخشش فرما اس کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما جتنے اہل ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے سارے دی بخشش فرما سارے دی مغفرت فرما سارے برزخ عذاب کو محفوظ فرما قیامت کی ہولناکیاں کو محفوظ فرما اساں سارے اسلام والی زندگی عطا فرما ایمان تے موت نصیب فرما مرن تو بعد سارے نال رحم دا معاملہ فرما اپنے کرم دا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات کو سارے ملک محفوظ فرما سارے ملک کی معیشت مستحکم فرما غربت یا اللہ مہنگائی میں اس طوفان کو سارے حفاظت فرما یا ارحم الراحمین اساں سارے رزق حلال عطا فرما حرام کی روزی تو ساری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین اساں 5 وقت اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اساں مسلمانوں دی اولاد نو نیک بنا نمازی بنا دے ساڈے گھراں دی حفاظت فرما عزت دی حفاظت فرما چادر تے چار دیواری دی حفاظت فرما یا اللہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں دی عصمت دی حفاظت فرما یا اللہ سن ہر معصیت تو بچن کی توفیق عطا فرما ہر نیکی دا کام کرن دی توفیق عطا فرما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین